पहली बात आप बता दूं, निगरान हुकूमत 3 महीने नहीं थी, निगरान हुकूमत इस बार 6 महीने थी। तो 6 महीने जो निगरान हुकूमत की वजह से जो है ना उसमें डिटोरेंस आई है, चाहे कच्चे के इलाके में हो या शहरी इलाकों में, लेकिन उस चीज़ पे काबू पाया जा रहा है। सब हुकूमती मशीनरी जो है वो इस वक्त उस पर काम कर रही है। दूसरे नंबर पे मंशात की आपने बात की। मैंने कहा आपको कि मंशात के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो रूथलेस किस्म का क्रैकडाउन होगा। कोई भी सरपरस्ती कर रहा हो वो बख्शा नहीं जाएगा। हमने कहा कि जो मंशियात फरोश हैं, जो मंशियात के सप्लायर्स हैं, उनके खिलाफ सख्ती से सख्त तरीन जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। अभी भी हमने नए सेक्रेटरी एक्साइज रख दिए हैं, सलीम राजपूत साहब, वो आपके इसी शहर के ही हैं। उनको कल ही उनकी मुकर्ररी हुई है। उनसे मीटिंग में मेरी पहली सिर्फ एक ही, मैंने कहा आपको पास 1 पॉइंट एजेंडा है इमीडिएटली मंशियात को ख़त्म करना है। उसमें हमारी नारकोटिक्स फोर्स को मजीद इनहेंस करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है जहाँ पे भी। और मैं अभी आप हैदराबाद में बैठे हैं, मैं आपके साथ साफ एक मीटिंग मेरी करनी है हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हैदराबाद की पुलिस के साथ, एक्साइज डिपार्टमेंट, उसमें आप साफियों को भी साथ में शामिल रखूँगा। आपकी बॉडी भी उसमें वहाँ पर मेम्बर बने। आप लोग निशानदेही करते रहें, चाहे वो बाअसर शख्स हो, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल आदमी हो। अगर कोई भी उसकी सरपरस्ती में वो कर रहा है, आपको वहाँ पे एलिमिनेट करके दिखाएंगे इन सारे गैंग्स को। ये बगैर मेरी जो है उसमें कोई किसी किस्म की रियायत बरती नहीं जाएगी, क्योंकि ये मंशात गिराना जो है ये नौजवानों नस्ल को तबाह कर रही है। मैंने कहा कि ये खानदानों को तबाह कर रही है, तो इस पर जीरो टॉलरेंस है। देखें, तालीमी इदारों की कंप्लेंट अनफॉर्चुनेटली आई है, ना सिर्फ हैदराबाद की बात है, कराची में भी कुछ और जगहों पे भी आ रही है। उस पर एक और मैकेनिज्म पे हमारा काम चल रहा है। अभी कुछ चीज़ मैं अनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए मुझे कानून साजी एक दो चीज़ों की करनी है। कोई पैनिक भी नहीं फैलाना चाह रहे, लेकिन जो भी शख्स है, ये हम हुकूमत का काम है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, हुकूमत का काम है उसको ख़त्म करना। मैं किसी स्कूल या कॉलेज को शिकायत नहीं दूंगा, ये हमारा काम है और हम वो काम अपना करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों को अगले चंद हफ्तों में बहुत बड़ी मेजर चेंजेस नज़र आएंगी, कि नज़र आएगा कि ये मंशियात फरोश और मंशियात के जितने भी, मेरे पास डेटा भी कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है, उस पर भी रेड शुरू होंगे। ये लोग अपना काम ही छोड़ देंगे, वरना ये लोग जो है इनके साथ बहुत बुरा असर होने वाला है। इमरान खान ने जेल से ये कहा है कि मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट फतह नहीं कर सकती, अलबत्ता पीपल्स पार्टी और नून लीग को फतह कर लिया गया है। क्या वाकई शेख जुल्फिकार अली भुट्टो की जो जमात है जिसने आमिर को ललकारा और फांसी का फंदा कबूल किया था, हम झुके नहीं, क्या वाकई उनकी जमात जो एस्टेब्लिशमेंट ने फतह कर ली है? देखिए जी, इमरान खान इस मुल्क में किसी नासूर से कम नहीं है। उसकी आप अगर बातें सुने तो बातें, अभी अगर कोई सब बातें फ्रेश है ना तो वो बातें अच्छी लगती हैं, वो बड़ी इनकलाबी बातें लगती है इमरान खान की। लेकिन आप पौधा लगाते हैं ना तो पौधे की पूरी आपको हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है। अगर आप कोई पेशेंट आज डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर पहले बोलता भाई अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताओ, तुम्हारा क्या क्या इलाज हुआ है, तुम्हें क्या क्या बीमारियां थी, तुम्हें क्या क्या तकलीफ थी। अगर इमरान खान की आप किताब खोलेंगे ना तो उसके पहले सफ़े पे होगा कि इमरान खान वो इमरान खान था जिसने परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसको सपोर्ट की। फिर ये वो इमरान खान था जिसने जो धरना दिया था, उस धरने में भी इसको प्लांट किया गया था। फिर ये वो इमरान खान है जब इसका लाहौर में जलसा किया गया था, उसको कामयाब बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट इमरान खान था, तब भी इमरान खान को जेन्युइन सपोर्ट, ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं थी, तब भी पकड़ धकड़ करके उसको जो है वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आप वो वर्ड समझ गए होंगे कि वो उस नस्ली का निकला हुआ था कि जिसकी टोटल उसकी पैदाइश जो है इमरान खान की वो धोखेधड़ी के साथ हुई है, लोगों का मैंडेट चोरी करके हुई। फिर 2018 का इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान के पास कोई सपोर्ट नहीं थी। इमरान खान चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया,
اس چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے باوجود عمران خان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھی کہ وہ کوئی اسمبلی سے کوئی بل پاس کرا سکے. اور وہ اپنے انٹرویو میں کہتا رہا کہ جی مجھے جب بھی نمبرز کم ہوتے تھے, بل پاس کرانے ہوتے تھے, بجٹ پاس کروانے ہوتے تھے, تو ہم کہیں سے سپورٹ لیتے تھے. تو یہ وہ شخص اگر آج انقلاب کی باتیں کر رہا اور آپ کا سوال جس طرح ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ فتح نہیں کر سکی, تو بھائی آپ پیداوار کس کے تھے, آپ کے خالق کون تھے, آپ کو لایا کون سیاست میں؟ آپ لائے گئے تھے, آپ تھوپے گئے تھے, آپ اس ملک کے عوام کے اوپر تھوپے گئے تھے. اور آپ نے ڈیورنگ اپنے اس 3.5 سال میں جو اس ملک کی اکانومی کی تباہی کی, آج دن تک وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنا مشکل ہو پا رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا, جب ہم ابھی اس سے پہلے ڈرگس پہ سوال کر رہے تھے نا, ایک منشیات کو آپ نے عادی بندے کو کر دیا, اب وہ بندہ منشیات پہ عادی ہو گیا. اس طرح اس نے پاکستان کی اکانومی کو دیمک کی طرح نچوڑنا شروع کیا عمران خان نے, اور آج وہ چیزیں ہو گئی. آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا دورہ اقتدار اتنا پرانا بھی نہیں ہے, کس کس کو یاد نہیں ہے کہ کیا کیا حشر ہوئے, کس طریقے سے ملک کے ہر سیکٹر کو عمران خان نے اپنے حکومت میں یرغمال بنایا, نااہلی کی بنیادیں رکھی, سیاسی مخالفین کو چن چن کے گرفتار کرنے کی روایت عمران خان نے شروع کی. جو شخص ٹی وی کے ٹاک شو میں اگر پی ٹی آئی کوئی عمران خان کو تنقید بناتا تھا تو دوسرے دن اس کے خلاف نیب اس کو پکڑ کے لے جاتی تھی. نیب کو کس طرح بدترین طریقے سے عمران خان نے استعمال کیا, اور سب سے زیادہ وہ بات کر کے فتح نہیں کر سکتا, یہ پارٹ رہا ہے ان کا. یہ پروجیکٹ عمران خان جو اس ملک پہ نافذ کیا گیا, جو اس ملک میں ایک ناکام ترین پروجیکٹ تھا, اس پروجیکٹ میں عمران خان ایک بیساکھی تھا, عمران خان اس کا ایک ٹول تھا. تو آج وہ انقلابی باتیں اس کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی. یا تو آج بھی وہ حلفیہ کر دے عمران خان کہ 2018 کا میرا جو مینڈیٹ تھا وہ جینین تھا, پتا تھا کیوں نہیں قوم کو آ کے کہ مینڈیٹ جعلی تھا. پھر اقتدار کی ہوس میں جس طریقے سے اس نے سائفر کا پورا ڈرامہ رچایا اور اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے, اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچانے میں اس نے گریز نہیں کیا. اس نے کوشش کی کہ امریکہ کا نام لے کر اور ممالک کا نام لے کر وہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے باوجود بھی کیا کہتا رہا, جو ابھی کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عمران خان کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ فتح نہیں کر سکی. وہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے عمران خان ہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ جی میں ان لمیٹڈ ٹائم تک ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. وہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اقتدار کی ہوس میں اس وقت وہ باجوہ صاحب کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھا. تو اگر بندہ کہے تو کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال, کہ وہ شخص جب بھی, میں ایک چھوٹی سی ان کو پیغام دوں گا کہ جب بھی کسی سے گلا رکھنا سامنے اپنے آئینہ رکھنا. اگر عمران خان اپنے آئینے میں دیکھیں گے تو اس کے آئینے میں صرف اور صرف جو ہے وہ چھاپ لگی ہوگی کہ وہ دھاندلی کی پیداوار تھا. اور اس نے چونکہ جب اس کو مزید سپورٹ ملنا بند ہو گئی اس کے اعمالوں کی وجہ سے اور ملک کے حالات کی وجہ سے, تو پھر اس نے اپنے آپ کو اور عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا. پھر اس نے نہ اس ملک کے, جس طرح اس ملک کے اداروں کے خلاف اس نے سازشیں شروع کی, نوجوان نسل کو جو نفرت کی اس نے بیج بوئے, مدینہ منورہ جیسی پاک جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اس نے پولیٹیسائز کرانے کی کوشش کی, جس سے لوگوں کو 10 سال سزائیں ہوئیں اس کی وجہ سے. تو یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے اعمالات ہیں وہ عمران خان کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آج وہ اگر وہ کہتا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, تو یہ مثال میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو کہوں گا برائے مہربانی آپ کا ماضی اتنا پرانا نہیں ہے کہ لوگ بھول جائیں. آپ کا ماضی جو ہے وہ بہت تازہ ترین ہے اور سب کو پتہ ہے. سر 9 مہینے کیسز کے اندر سزا پانے والے 20 افراد کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی, آرمی جیل میں ان کی سزائیں معاف کر دی. اس کے علاوہ ججز کے خط کا بھی معاملہ آیا سامنے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بیک ڈور چینل جو ہے اس کے تحت معاملات سالو ہونا شروع ہو گئے اور آئندہ کوئی ریلیف بھی ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں کوئی نجومی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا.
آپ نے ججز صاحبان کی بات کی. دیکھیں, جوڈیشری کی آزادی کے لیے اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں جس نے جان کے نذرانے دیے اور جوڈیشل ایکٹیویزم کا سب سے زیادہ کا فیس بھی کیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. وہ خط جو ہے, خط لکھنے والے معزز جج ہیں, میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے اور دل سے احترام کرتا ہوں سب ججز کا. لیکن میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تھا. چاہے کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 الیکٹڈ حکومتیں جب ڈیزالو کی گئی, برطرف غیر آئینی طور پر برطرف کی گئیں, تو اس وقت محترمہ جب کورٹ میں گئیں کہ مجھے ریلیف ملے تو ان کو ریلیف نہیں دیا گیا. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب اس ملک میں پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوئے ماضی میں, تب یہ خط لکھے جاتے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب عمران خان کے بنی گالا کے انلیگل گھر کو ثاقب نثار صاحب لیگل قرار دے رہے تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب افتخار چودھری صاحب ریکوڈک کا خط جو ہے, ریکوڈک کا فیصلہ دے کر پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا رہے تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے جب افتخار چودھری صاحب ایک جوڈیشل ایکٹیویزم اس ملک میں انٹروڈیوس کر چکے تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا تھا. چاہے کاش یہ خط تب لکھے جاتے, کاش یہ خط تب لکھے جاتے جب ثاقب نثار صاحب عمران خان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. ثاقب نثار خان پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. 2018 کی تاریخی دھاندلی کا ثاقب نثار صاحب ایک پارٹ تھے. چاہے یہ خط تب لکھے جاتے کہ جب وہ ان کو ایک جعلی شخص کو, ایک ایسے شخص کو جس کا کسی سے چھپا نہیں, اس کو صادق اور امین جیسا ٹائٹل ثاقب نثار صاحب نے دیا اور اپنے مخالفین کو چن چن کے کورٹ میں میڈیا کی زینت بنایا, ان کے اوپر الزامات لگا کر, تاکہ پبلک میں پرسیپشن وہ یہ ثابت کریں کہ باقی ساری پارٹیاں چور ہے اور عمران خان فرشتہ ہے. یہ ثاقب نثار نے کیا نا. چاہے میری خواہش یہ تھی کہ کاش اس طرح کے خط تب آتے. اس طرح کی بیشتر مثالیں ہیں, اس طرح کی بیشتر مثالیں کہ جب کے پی کے چیف جسٹس صاحب نے جب اپنا ایک ڈیسیژن دیا اور کہا کہ جو آپ کے پی کے کی بی آر ٹی ہے اس کو نیب اور ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے, اور پھر جسٹس بندیال صاحب نے اپنے ہی چیف جسٹس ایک صوبے کے اس کے آرڈر کو پہ اسٹے دے دیا, اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ اسٹے دیا. اور اسٹے کیا تھا جسٹس بندیال صاحب کا کہ اس کے خلاف انکوائری نہیں ہونی چاہیے.